یسوع پر رکھیں یا یسوع پر لگائیں. اپنی نظریں کس پر رکھنی ہے؟ یسوع پر. یسوع پر. تو آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے گا دوسری تواریخ اور اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت. کلام خدا میں سے دوسری تواریخ اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت. جس نے نکال لیا کہے آمین. جی پڑھنے میں نام کیجیے گا. کلام کی زمین پاک کلام میں یوں لکھا ہے: اے خداوند خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبا کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور اس سے جانے پر خداوند کی خاص. خداوند کا شکر. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام خدا میں سے جو آیت کا آخری حصہ ہے: ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. اس بات پہ ہم آج غور کریں گے. آمین. داؤد ہمیشہ اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگاتا ہے. سب جانتے اس بات کو؟ ہلیلویا. داؤد ہمیشہ جو ہے وہ اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگاتا ہے. اور جتنی ہماری سینسز ہے نا، لوگ کہتے ہیں یا سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 6 سینسز ہوتی ہیں، 6 سینس. تو جتنی بھی ہماری سینسز ہیں ہمیں خدا کی طرف لگانی چاہیے. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنا فوکس خدا کی طرف رکھیں. جب خدا کی طرف آنکھیں لگائیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا خدا کے لیے ڈسپلے کرتے ہیں، ہم خدا کے سامنے کیا رکھتے ہیں. ہم اس بات پر سٹینڈ لیتے ہیں کہ خدا ہمارا بھروسہ ہے، خدا ہمارا ایمان ہے، ہم خدا پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. حالات کچھ بھی ہوں، ہم کہتے ہیں تیرا عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. آمین. تو جب یہ ہمارے اندر بات ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے. زبور 121 اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے: خداوند تیری آمد و رفت میں ہمیشہ سے تیری حفاظت کرے گا. آمین. خداوند تیری آمد و رفت میں، خداوند ہماری آمد و رفت میں ہماری کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. ہمارے آنے جانے میں، جاب پر جاتے ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں، خدا ہمارے آنے اور جانے میں ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. تو ہمارا بھروسہ، ہماری طاقت، ہمارا کام، ہمارے روپے پیسے کچھ نہیں ہے جب تک ہماری نظریں خدا پر نہیں لگی. ہمارا روپے پیسہ کچھ نہیں ہے، ہماری طاقت جتنے مرضی ہم پاورفل ہو کچھ نہیں ہے. ہمارے روپے پیسہ ہمارے پاس جتنے مرضی بینک بیلنس ہو، جتنا مرضی ہمارے پاس ہمارے اکاؤنٹ بھرے ہو، لیکن ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں جب تک ہماری نظریں، ہمارا دھیان، ہمارا فوکس خدا پر نہیں ہے. جب ہمارا فوکس خدا پر ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. حالات کیسے بھی ہوں. داؤد کہتا ہے میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. داؤد اس بات پہ بھروسہ رکھتا ہے. داؤد کا زبور کوئی بھی پڑھ لے اور وہ خداوند پر پورا فوکس کرتا ہے. اس لیے داؤد خدا کو پسند ہے. داؤد ہر بات میں خدا پر ایمان رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے یہ میرے دل کے موافق ہے. آمین. تو ہم کس پہ فوکس کرتے ہیں؟ ہمارا دھیان کس سائڈ پہ ہے؟ ہماری توجہ کس سائڈ پہ ہے؟ جب نظریں خدا کی طرف لگائیں گے تو پھر برکت ہے.
आमीन। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो उसका वो जब अपने बाप का हाथ पकड़ लेता है ना, तो उसको बड़ा भरोसा होता है कि मेरा बाप जो है वो मेरे साथ है। आमीन। जब उसका वालिद उसका हाथ पकड़ता है, जब उसके साथ चल रहा होता है, तो उसको बड़ा इस बात पे इत्मीनान होता है कि मेरा बाप मेरे साथ है। और हमारा बाप कैसा है? हमारा बाप कैसा है? वो ना तो सोता है ना ऊँघता है, बल्कि हर वक्त हम पे निगाह रखता है। हालेलुया, हालेलुया। उस बाप के लिए जोरदार तालीम जाएंगे। जो मेरा और आपका बाप है, खुदा है, वो ना सोता है ना ऊँघता है, बल्कि हर वक्त जो है वो हम पर निगाहें लगाए रखता है और हमें किसी मुसीबत में गिरने नहीं देता। इसलिए मेरे अजीजों, हम जब खुदा पर भरोसा करते हैं तो हम इस बात पे हम ईमान रखते हैं कि हमारा घर जो है वो महफूज है, हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज हैं, क्योंकि हमारा खुदा ना सोता है ना ऊँघता है और वो इन सारी चीजों की हिफाजत करता है। आमीन, हालेलुया। और जब हमारा भरोसा, हमारा ईमान उस पर होगा, तो फिर हम खुदावंद की हजूरी में जब आते हैं तो खुदा से बरकत पाते हैं। लिफ्ट अप योर आइज, अपनी आइज, अपनी आंखें जो है हमेशा खुदा की तरफ लगाएं, उठा के रखें, अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं, ना कि किसी और तरफ लगाएं। जब खुदा की तरफ आपकी आंखें लगी होंगी तो फिर बरकत पाएंगे। यीशु पर आंखें लगाने की जरूरत है। 3 बातों पर आज हम गौर करेंगे, 3 शख्सियत पर गौर करेंगे। ये जो हवाला हमने पढ़ा है, यूसुफ एक बादशाह है और बहुत सारे बादशाह, एक स्टोरी कहानी से हम इसको जरा थोड़ा सा सीखेंगे कि खुदा पर नजरें हमारी कैसे लगनी चाहिए। तो यूसुफ जो है बादशाह है और इस पर बहुत सारे बादशाह जो हैं वो चढ़ाई करने के लिए आ गए हैं, उससे जंग करने के लिए आ रहे हैं। और जब जंग करने के लिए आ रहे हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तो वो अपने आप को कमजोर जाहिर कर रहा है। कहते हैं मैं कमजोर हूं, ताकतवर नहीं हूं। यूसुफ जो है वो मुश्किलात में है और दुनिया में बहुत सारी दुनिया जो है वो मुश्किलातों से भरी पड़ी है। ऐसे ही है ना, दुनिया मुश्किलातों से भरी पड़ी है। एक सुनामी जो है वो हमारे घरों के अंदर है, एक सुनामी हमारे घरों के अंदर है। और वो क्या सुनामी है? बुराई का, करप्शन का, झूठ का, प्रॉब्लम का, नाफरमानी का। ये सब हमारी नस्लों के अंदर जो है ये काम कर रहा है। ये सुनामी हमारे घरानों के अंदर, खानदानों के अंदर काम कर रही है। नाफरमानी है, बच्चे हुक्म नहीं मानते अपने बड़ों का, और जो है लड़ाई झगड़े और नाफरमानियां, करप्शन, झूठ, ये सब कुछ हमारे घरानों के अंदर चल रहा है। और यही चीज जो है यूसुफ भी लेकर चल रहा है। यूसुफ भी इस बात को शो कर रहा है कि मैं तो कमजोर हूं, मेरे लोग जो है वो भी कमजोर हैं। लेकिन यूसुफ क्या करता है? यूसुफ ने अपने इलाके में ऐलान किया कि रोजा रखें और दुआ करें। आमीन। उसने अपनी आंखें किस तरफ लगाई हैं? किस तरफ लगाई हैं? हम किस तरफ लगाते हैं? यूसुफ पे कितने 3-4 बादशाह जो है वो अपनी फौजें लेकर उस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं और वो अकेला है, कमजोर है और उसके पास जोर नहीं है, फौज इतनी नहीं है। लेकिन उसने अपनी आंखें क्या की हैं? खुदा की तरफ लगा ली है। आमीन। तो जब उसने अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाई हैं, वो दुआ करता है
اور اپنا وقت دعا میں گزارتا ہے. جن کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے وہ شکست نہیں کھاتے. ہلیلویا. جو اپنی نظریں خدا پر لگا لیتے ہیں وہ شکست نہیں کھاتے بلکہ کامیاب ہوتے ہیں. اور جن گھرانوں کے اندر مذہب گرم رہتے ہیں, جن چرچوں کے اندر مذہب گرم رہتے ہیں, آگ جلتی رہتی ہے, وہ کبھی شکست نہیں کھاتے. ایک بڑا انبوہ لکھا ہوا ہے جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے, اس میں لکھا ہے ایک بڑا انبوہ جو ہے, ایک بڑا گروہ جو ہے, ایک بڑی جو فوج ہے اس سے لڑنے کے لیے آ رہی ہے. مشکلات کتنی بھی کیوں نہ ہوں, ہمارا خدا ہمیں اس سے بچاتا ہے. آمین, ہاللویا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو کوئی پرابلم ہے نا آج کل کے دور چ, تو لوگ فٹافٹ موبائل کھڑ کے گوگل آن کرنے کے تے دیکھن گے, ہاں جی اسی وقت وہ سارا ایریا چیک کرتے ہیں. یوسف نے اپنا گوگل نکالا, اس کے پاس بھی گوگل تھا. کون سا گوگل تھا؟ اس کے پاس یسوع تھا, خدا تھا. اس نے اپنے خدا کا گوگل نکالا, کیونکہ جب ہم خدا کا گوگل نکالتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں. آمین. اور وہ فوراً خدا کی حضوری میں گیا ہے, اور جب وہ خدا کی حضوری میں گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو صاف کیا, اپنے آپ کو پاک کیا, تمام چیزیں خدا کو یاد دلائی. اس نے کیا کیا؟ خدا کو تمام چیزیں یاد دلائی. ہم کئی دفعہ ہوتا ہے ہم خدا کو یاد نہیں دلاتے, اور اس نے یاد دلائی. اور خدا کیوں چاہتا ہے کہ لوگ میرے حضور آئیں؟ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کو کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں ہے. خدا یہ کوئی کلام بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, ان کے اندر کلام ہے کہ نہیں ہے. تو اس نے جب یوسف نے اپنا گوگل نکالا, خدا کا حضور جھکا, اور اس نے جب خدا کو وہ باتیں یاد دلائے تو پھر اس نے کامیابی پائی. ہم اپنا گوگل نہیں نکالتے, ہم دنیا کا گوگل نکالتے ہیں. ہم وہ گوگل نہیں نکالتے جو آسمانی گوگل ہے. ہاللویا, ہاللویا. ہم فوکس جو ہے وہ دنیا داری پہ کرتے ہیں, خدا پر نہیں کرتے. اس یوسف نے خدا کے حضور دعا کی ہے, اور خدا کے حضور جب جھک گیا ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو مت ڈر, تو پریشان مت ہو, کیونکہ خدا ہمیں دلیری دیتا ہے. آج ہم پریشانی میں ہیں, حالات بدل رہے ہیں. آج ہم اس بات سے پریشان ہیں کہ میرے بچے خراب ہو رہے ہیں, میرا بزنس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. لیکن ہم خدا کی طرف نہیں جاتے, ہم ان چیزوں کی طرف لگے رہتے ہیں. یہ ٹھیک ہو جائے, اپنے طریقے سے ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم خدا کی طرف نہیں جاتے. اپنے والے ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ چل اینج کرا کے اینج ہو جائے گا. آئیے کا حوالہ دیکھتے ہیں 20 باب کی چھٹی آیت. جی پڑھیے گا, اسی کی چھٹی آیت. اس میں یہ لکھا ہے, اور کہا اے خدا ہمارے باپ دادا کے خدا, کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں, اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے, ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. آمین. آمین. یوسف نے کیا کیا؟ یاد دلایا خدا کو. کیا دلایا کہ اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا. انہوں نے کہا ساڑھے باپ دادا تو خدا ہے, تو ہی آسمان میں خدا نہیں, اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر تو حکومت کرنے والا نہیں ہے. ساری جو چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں, زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے. اب وہ یاد کرا رہا ہے خدا کو. آمین. وہ کمزور ہے لیکن وہ خدا کو اپنا زور بنا رہے ہیں, اور خدا کو کیا کرا رہے ہیں؟
یاد کرا رہے ہیں اور کہتا ہے زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا. آمین. تے اسی کی کرنے ہیں، ہنسی اپنی کوشش کرتے ہیں. ہم خدا کو نہیں لے کے آتے آگے، ہم خدا کو نہیں بتاتے خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو مجھے بچا سکتا ہے، تو مجھے مصیبت سے نکال سکتا ہے، تو ہم ایسا نہیں کرتے. لیکن یوسف نے خدا کو یاد دلوایا. ہماری دعا کا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کبھی اپنی دعا تے کدی شروع دیکھا جی، کدی اس دعا شروع تو کرتے ہیں خداوند میرے بچیاں دی حفاظت کر، خداوند میرے بزنس سے گھاٹا پینڈ ہے، بزنس نو صحیح کر دے، خداوند میری اے پرابلم ہے، خداوند میرا اے کام میں، خداوند میرا اے کام میں. اسی اپنے کام یاد دوانے ہیں، اپنے گھرانے نو سامنے رکھ دینے ہیں، لیکن کبھی ہم نے خدا کے کلام میں سے خدا کو کچھ بتایا نہیں. یہ خدا کو بتا رہے ہیں، خدا نے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو میرا زور ہے تے کوئی تیرے سامنے کھلو نہیں سکتا. آمین. تو جب یہ باتیں ہم کریں گے تو پھر خدا برکت دے گا، پھر خدا زور دے گا، پھر خدا قوت دے گا. اور کہتا ہے کہ یہ جنگ میری نہیں بلکہ یہ جنگ کس کی ہے؟ یہوہ کی جنگ ہے. داؤد اس بات پہ کہتا ہے یہ جنگ میری نہیں ہے، یہ جنگ یہوہ دی ہے. تو جتنی جنگ نے آپ ہی لڑنا ہے، اسی آپ ہی لڑ دیں گے. خدا ابراہم کا دوست تھا، اس بات کو جانتے ہیں؟ جب کوئی بلا تجھ پر آئے تو کوئی جو ہے وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور بائبل مقدس میں لکھا گیا، یوسف ایک بات یاد دلا رہا ہے خدا کو. کہتے ہیں جب تجھ پہ کوئی مصیبت آئے نا تو جو تیرے گھر کی طرف رک کر کے دعا کرے گا، کلام میں لکھا ہے کہ وہ مصیبت تجھ سے ٹل جائے گی، وہ مصیبت تجھ سے چلی جائے گی. یوسف اس بات کو بھی یاد دلا رہا ہے. یہ حوالہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا پورا باب گھر جا کے پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو میرے عزیزو وہ یاد دلا رہا ہے خدا کو، کہتا ہے جو تیرے گھر کی طرف رک کر کے دعا کرے گا اس سے وہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، وہ مصیبت اس پر نہیں آئے گی. تو دیکھ ہم تو تیرے حضور میں ہیں، ہم کمزور ہیں. اور اب یہاں پہ دوسری توہین اس کا 20واں باب اس کی کیا کہہ پڑھیے گا. اس میں لکھا ہے، دیکھو ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے نکالنے کو آ رہے ہیں. اب یوسف یہ بات خدا ان کو دکھا رہا ہے کہ یہ جو تو نے میراث دی ہے نا، یہ جو ملک تو نے ہمیں دیا ہے، اس میں سے وہ ہمیں نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. اس میں سے وہ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں. جب دعا کرتے وقت انہوں نے اپنی نظریں خدا کی طرف لگائی تو ایک بندہ ان میں سے اٹھا. خدا نے اس سے کلام کیا، نبوت کی. اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کل تم اس بات کو دیکھ لو گے، جان لو گے کہ تمہارا خدا تمہارے لیے کیا کرتا ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. جو ہم پر چڑھ آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. امثال 3 باب اس کی 7ویں آیت پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. اسی اپنی سوچ والی اسی دانش مند بنے رہتے ہیں، اسی اپنی عقل استعمال کرتے رہتے ہیں، دوسرے کو مشورہ دینے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے، ہم یہ کہتے بھی نہیں ہیں. مشکل آ جاندیاں نے، پریشانیاں آ جاندیاں نے، مشورے اسی دینا شروع کر دینے ہیں. اور فلانے نے ایسی کہتا ہے اس طرح ہو گیا، انج ہو گیا، انج ہو گیا. ہم یہ نہیں کہتے آؤ مل کر دعا کریں. کبھی ہم نے یہ کہا ہے مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، آؤ مل کے دعا کرتے ہیں تاکہ اس مصیبت سے خدا ہمیں رہائی دے،
خدا ہمیں اس مصیبت سے نکالے, اس پریشانی سے نکالے. ہم دعا کی طرف نہیں آتے, اسی مشورے لینا شروع کر دینے ہیں. مشورے لینا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس نے کیا کیا ہے, یوسف نے کیا کیا ہے, روزہ رکھا ہے, دعا کی ہے, اور خداوند کے حضور بیٹھ گیا ہے. اس نے اپنی نظریں کس طرف لگائی ہیں, خدا کی طرف. جب ہم بھی اکٹھے ہو جائیں گے, دعا کریں گے, روزہ رکھیں گے, تو پھر کیا ہوگا, مصیبتیں جاتی رہیں گی. خواہ موت کی وادی کی سائے میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تو میرے عزیزو, مشورے عمل نہ جاؤ, مشورے لو ضرور, لیکن سب سے اچھا جو مشورہ ہے, جو بیسٹ مشورہ ہے, وہ یہی ہے کہ ایک خاندان بیٹھ جائے اور خدا کے حضور دعا کرے. آپ کی پرابلم ختم ہو جائے گی, آپ کی پرابلم جاتی رہے گی. جب ہم دعا کریں گے تو خدا مشکلاتوں سے نکالے گا. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو, ہماری آنکھیں جو ہے وہ خدا کی طرف لگی ہونی چاہیے. آمین, آمین, ہلیلویا. اور پھر دعا کا رزلٹ دیکھیے گا, آپ خود جان جائیں گے کہ آپ کی دعا کا رزلٹ کیا آیا ہے. کہنا نہیں پڑے گا. اب وہ جو ہے, انہوں نے جب روزہ رکھا, دعا کی, اور جب انہوں نے دعا کی تو خداوند کو یاد دلایا, تو کیا ہوا ہے کہ وہ جو فوجیں ان پر چڑھنے کے لیے آئی تھی, جو لڑائی کرنے کے لیے آئی تھی, جو جنگ کرنے کے لیے آئی تھی, وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. آپس میں ان کی لڑائی ہوگی, آپس میں وہ قتل و غارت کرنا شروع ہو گئے, اور آپس میں لڑ کے سارے مر گئے. ہلیلویا, سارے مر گئے آپس میں. جتنی فوجیں آئی تھی ساری آپس میں لڑ کے مر گئے. اور یوسف نے پہاڑی پہ چڑھ کر جا کر دیکھا تو سب کے سب لاشیں پڑی ہوئی تھی. اور پھر وہ گئے ہیں اور جا کر ان کا مال, وہ مال بھی بڑا لے کر آئے تھے, سونا چاندی بہت کچھ لے کر آئے تھے. انہوں نے 3 دن تک وہ ان کو لوٹتے رہے. کتنے دن لگے, 3 دن. تے وہ پہلے تے پریشان سی, تے خدا نے انہوں نے مالا مال بھی کر دیتا. ہلیلویا. نظریں کس طرف ہے ان کی, خدا کی طرف. تے وہ مالا مال بھی ہو گئے, حالانکہ اپنے بڑا کمزور ظاہر کرنے ہیں. تے انہوں نے ایک تلوار نہیں چلائی, کوئی کام نہیں کیتا, تے سارے دے سارے قتل ہو گئے, سارے ہی مر گئے. تے انہوں دا سارا زیور سونا ہر چیز 3 دن تک لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ 3 دن تک وہ سارا مال بٹورتے رہے, سارا مال کٹھا کرتے رہے. 3 دن لگ گئے انہوں نے, یعنی کہ اتنا مال سی. ہلیلویا. تو دیکھیں خدا کو مالا مال بھی کرتا ہے. آمین. تے اسی جدو خدا دی طرف نظرہ نہیں لاندے تے پھر مصیبتاں چلنے ہیں. دوسری تواریخ اس کا 20واں باب اس کی 17ویں آیت. کلام خدا میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی پڑھیے گا. اس میں یہ لکھا ہے, تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا, اے یہودا اور یروشلم, تم کتار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا, اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا. خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو, کیونکہ ان کے مقابلہ کو نکلنا, کیونکہ خدا تمہارے ساتھ, کل ان کے مقابلہ کو نکلنا کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے, انہیں کہا کہ تسی چپ چاپ کھلوتے رہنا ہے, کوئی کام نہیں کرنا, کھلوتے رہنا بس. تو تسی دیکھنا سارا کچھ, نبوت ہوگی ان کے لیے. آمین. تو جو انہوں نے کہا کہ تسی لڑنا بھی نہیں ہے, صرف چپ چاپ کھلوتے رہنا ہے, تو تسی سارا کچھ دیکھنا. تو دیکھیں وہ چپ چاپ کھڑے رہے, کوئی لڑائی نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا, اور سارا کچھ خدا نے ان کے کنٹرول میں کر دیا. آمین. تو میرے عزیزو, جب ہم خدا کی طرف اپنی نظریں لگاتے ہیں نا تو پھر برکت پاتے ہیں. ابراہم اور لوط کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. ابراہم کا بھتیجا لوط, ان کے جو
چرواہے تھے, ان کے اندر لڑائی ہوئی اور ابراہیم نے کہا کہ بھئی تو انج کر, تو ہے سارا کچھ جڑا نا اپنے لیے ایریا چن لا تاکہ اسی جڑا نا وکھرے وکھرے ہو جائیے تاکہ لڑائی نہ ہو. لڑائی جھگڑا کرنا جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. اور پھر تو میرا بھتیجا ہے اور ہم آپس میں اگر لڑیں گے تو اچھا نہیں لگتا. تو کیونکہ اس نے کہا کہ میں بڑا ہوں, تو چھوٹا ہے, تو اپنے لیے جو ہے نا ایریا تلاش کر دے. اب لوط جو ہے نا یہ لالچی انسان ہے, اس بات کو آپ جانتے ہیں. لوط ایک لالچی انسان ہے, لوط کے اندر لالچ ہے, ابراہیم کے اندر لالچ نہیں ہے. کیونکہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے نا اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا. جو خدا کے روح سے بھرا ہوتا ہے اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا. جو خدا کے روح سے خالی ہوتا ہے اس کے اندر لالچ ہوتا ہے. میں نے اس پہ کلام بھی سنایا تھا. تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ لوط جو ہے وہ لالچی ہے, اور اس نے جب نگاہ کی انہیں کیا اے جڑا ایریا نا سدوم تے عمورہ دا, ادھر بڑی ترائی, اے بڑا اچھا علاقہ ہے, بڑا سر سبز و شاداب ہے, یہ ایریا اس نے کہا کہ مجھے دے دو. ابراہیم نے کوئی بات نہیں کی, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ایریا تیرا ہو گیا. اور پھر خدا نے ابراہیم کو کہا کہ اپنی نظریں اٹھا, میں تجھے یہاں پہ سرفراز کروں گا. آمین, ہلیلویا. یہ ملک میں نے تجھے دے دیا ہے, یہ ملک تیرا ہے, اور میں تجھے اس جگہ پہ سرفراز کروں گا. آمین. تو ہم جہاں پہ, یہاں سے ہم یہ چیز بھی سیکھتے ہیں کہ ہم جہاں پہ ہیں وہاں پہ سٹینڈ لیں, اپنے آپ کو سٹینڈ دیں, اپنے آپ کو کھڑا کریں, مضبوط بنائیں. اور کیونکہ آپ کی ترقی سرفرازی اسی جگہ پر ہے. اور اگر ہم ترائی کی طرف دیکھیں گے یا اگر ہم دوسروں کی طرف دیکھیں گے کہ اسی اتر جاؤں گے نا سانو بڑا پروٹوکول ملے گا. ایسا بھی ہوتا ہے, لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, اسی تو چھڑ کے دوسرے پاس جاؤں گے سانو بڑا پروٹوکول ملے گا. لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ ایریا کیسا ہے, وہ سدوم اور عمورہ ہے. آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس پہ جو ہے ایک دو سنڈے بعد آپ کو اس پہ بھی کلام سناؤں گا, لوط پہ, صرف لوط کی سٹوری پہ. تو میرے عزیزو, اب یہاں پر دیکھیں اس نے اس سائٹ پہ چوز کیا کہ میں اس سائٹ پہ جاؤں گا, اور یہ ایریا جو ہے بڑا شاداب ہے, خوش اچھا ہے, تو میں اس جگہ پہ جاؤں گا. اب دیکھیں لوط جو ہے, کیونکہ وہاں کے لوگ اچھے نہیں تھے, اور جب اس پہ مصیبت آئی تو کیا کرتا ہے, وہ ان لوگوں کو جا کر کہتا ہے بھائی مصیبت آنے والی ہے, یہ ملک برباد ہونے والا ہے, تو کیا کرو, توبہ کر لو, اپنے آپ کو جو ہے خدا کے حضور لے آؤ. یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹیوں کے پاس گیا, اپنے دمادوں کے پاس گیا, اپنے بیٹوں کے پاس بھی گیا, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ان کی نظر میں مذہب خیز ٹھہرا. مذہب کہتے ہیں مسکرا, جوکر, کہ انہوں دی نظریں جو ایویں گل سی کہ یہ مذاق کرتا پیا, یہ تو جوکر ہے. یعنی کہ دیکھیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے, کیونکہ اس نے خدا کو رد کر دیا تھا. تو جب خدا کو رد کرتے ہیں تو پھر برکت نہیں ہے. تو لوط نے جب آ کے جا کر ان کے سامنے بات کی, تو لوط کیوں بچ گیا؟ وہ اپنی وجہ سے نہیں بچا. وہ کیوں بچا؟ ابراہیم کی وجہ سے. کیونکہ خدا کے بندہ نے یہ بات کہی تھی کہ خدا کے بندہ نے یہ بات کہی کہ اگر وہاں پر 5 لوگ راس پاس ہوں گے تو کیا تو ان کی خاطر انہیں چھوڑے گا نہیں؟ 10 لوگ ہوں گے تو کیا تو ان کی خاطر انہیں چھوڑے گا نہیں؟ اس نے کہا اگر 5 یا 10 لوگ بھی ہوں گے نا تو میں ان کو چھوڑ دوں گا. تو لوط ایسے نہیں بچ گیا. لوط ابراہیم کی وجہ سے بچا ہے. لوط ابراہیم کی وجہ سے اس کو زندگی ملی ہے. تو جب خدا کے لوگ دعا کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں. آمین.
आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब खुदा की हुजूरी में हम आते हैं तो फिर बरकत पाते हैं। तो लूत जो है वो अच्छा तराई को देख रहा है, सरसब्ज जगह को देख रहा है, लेकिन उसने उस मुल्क के अंदर के हालात नहीं देखे कि वहां के लोग कैसे हैं। और जब हम अंदर के हालात देखेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। तो हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, आज हमने इस बात पे निगाह की है, गौर किया है कि अपनी नजरें खुदा पर लगाएं। जब खुदा पर नजरें होंगी तो फिर बरकत पाएंगे। अब्राहम ने भी यही बात की कि तू जगह चुन ले, मैनू जड़ी मिल जाएगी ठीक है, क्योंकि उसकी नजरें किस साइड पे हैं? खुदा की तरफ है। उसको पता है मैं जहां भी जाऊंगा मेरा खुदा मुझे सरफराज करेगा। खुदा ने उसको चुना था। जब खुदा की मर्जी से इंसान आता है ना तो फिर वो बरकत पाता है। जब खुदा की मर्जी से इंसान आएगा तो वो कभी पस्त नहीं होगा, बल्कि खुदा उसको सरफराज करेगा। तो जब हम लूत की तरह बनेंगे तो फिर बरकत नहीं है, फिर मुसीबतें हैं। कभी भी हरियाली को ना देखें। रिश्ता वेखन जाते हैं ना सी, मुंडे का या कुड़ी का रिश्ता वेखन जाइए तो असीं की वेखने, कुड़ी सोहनी होनी चाहिए, मुंह मत्थे लगती होनी चाहिए, इंजी है ना। और लोग इंजी कहते हैं ना, मुंह मत्थे लगती होनी चाहिए। मुंडा भी इंजी वेखने कि मुंडा खूबसूरत होना चाहिए, बड़ा प्यारा होना चाहिए, नजर आना चाहिए, इमरान भाई की तरह होना चाहिए, खूबसूरत। लोग इस तरह कहते हैं, लोग इंजी करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनके अंदर क्या बात है। हम जाहिरी चीजों को देखते हैं, हम जाहिरी चीजों को फोकस करते हैं, हम ऊपर ऊपर की चीजों को देखते हैं, लेकिन हम अंदर की बातों को नहीं जानते कि वो अंदर से कैसी औरत है, कैसा मर्द है। हम इस बात को नहीं जानते। शायद मुंडे आजकल आपको बड़े अच्छे नजर आएंगे, लेकिन वो शायद नशा करता हो, शायद वो बुरी राहों पे चलता हो, शायद उसके रास्ते अच्छे ना हो। तो फिर आप क्या कहेंगे? हमने तो जाहिरी सूरत को देख लिया, लेकिन हमने अंदर की बातों को नहीं जाना। जब खुदा की तरफ नजरें होंगी तो खुदा हमें रिश्ते भी अच्छे देगा। आमीन, हालेलुया। तो नौवां में चंगी मिलणगियां। आमीन। नौवां में दुआ करने वाली होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ खुदा ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ जिन्ना मर्जी कहते रहिए आजो आजो खुदा के घर आओ, लेकिन जब खुदा के घर में आएंगे तो फिर बरकत है। खुदा के घर में आने से बरकत है। बरकत जी नहीं मिल जाती। ਅਸੀਂ यही सोच रहे कि चल कोई गल नहीं, पादरी साहब साढ़े घर आते दुआ कर जाते हैं, ठीक है। ਅਸੀਂ अपने आप को ठीक नहीं करते। हम खुदा के खादमों को बुलाते रहते हैं, लेकिन अपने आप को हम दुरुस्त नहीं करते। हम यही कहते हैं कि पादरियों की ड्यूटी भाई पादरियों होना चाहिए, अपने आप को दुरुस्त नहीं करते। पादरी की जो ड्यूटी है वो तो उसने करनी करनी है, वो तो वो कर ही रहा है, उसने तो करनी करनी, लेकिन हमें खुद को दुरुस्त करने की जरूरत है। यूसुफ ने अपने आप को दुरुस्त किया। यूसुफ ने अपनी नजरें खुदा की तरफ लगाई और देखें एक बड़े अम्बुआ से, बड़ी फौज से, बड़ी फौजों से उसको खुदा ने रिहाई दी। तो जब हमारी नजरें भी खुदा की तरफ लग जाएगी तो फिर हम हर मुश्किल का, हर मुसीबत का सामना करते रहेंगे। 21 रोज भाई मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं? अपने लिए तालीम दें। जेड़े नहीं आ रहे उन्होंने जोरदार तारीफ दो, जोरदार तारीफ दो। खुदा के घर में आने से बरकत है। खुदा के घर में आएंगे तो बरकत है। ये इंतजाम कलीसिया के लिए किया जाता है कि हमारा दिल खुदा के साथ लग जाए। चंदिया नहीं पादरी चर्च नहीं लाते, ये याद रखना। खुदा अपने लोगों को वैसे ब्लेस कर देता है। जेड़ा मेरा सदा तू रखवाना है, जो हमारा हिस्सा है ना वो हमें मिल ही जाना है। मैं अभी रात को ना इसी गली से गुजर रहा था, तो विजिट करके आ रहा था। बात ये बताने लगा कि मैं इधर से गुजर रहा था, तकरीबन कुछ 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था।
تو ایک باجی نے مجھے آواز دی بھائی جان پادری صاحب. میں کہ ہاں جی یہ آپ کا ہدیہ پڑا ہوا یہ لے لیں. دیکھیں میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جیڑا میرا ایسا ہوتا تو رکھوا دیں. اب میں نے اس کو کہا تو نہیں ہے کہ بھئی آپ ہدیہ دیں, میں نے اس کو یہ نہیں کہا. لیکن دیکھیں جنہوں نے دینا ہے نا خدا کے گھر میں ان کو کہنا نہیں پڑتا, انہوں نے خود بخود ہی دے دینا ہے. جنہوں نے دل چ خدا گل پاندہ ہے نا وہ خود بخود ہی خدا کے گھر میں دیتے ہیں. تو جنہوں نے اسے کہندے رہی ہے نا کوئی نہیں, کوئی گل نہیں, لیکن جن کو ہم نہیں کہتے وہ خدا کے گھر میں خود ہی دے دیتے ہیں. تو خدا کے گھر میں انسانوں کو پتہ ہے کہ خدا کے گھر میں دینے سے برکت ہے. پریشانیاں خدا دور کرتا ہے, انسان نہیں کرتا. اسی کمانے بہت ہیں لیکن خدا دے گھر سے دینے ساڈا حوصلہ ہی نہیں پیندا, ساڈے اندر حوصلہ ہی نہیں کہ خدا دے گھر سے دئیے. وہ اتنے پیسے خدا دے گھر سے دینے پڑیں گے. خدا کے گھر میں دینے سے ہم گھبراتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ جو ساری دنیا کو دیتا ہے اس کو دینے سے ہمیں زیادہ ملے گا. آمین. تو جب خدا کے گھر میں دیں گے تو برکت ہے. تو اس لیے اس بات کو کبھی جو ہے وہ ریجیکٹ نہ کریں, بلکہ خدا کے گھر میں دینے کے لیے اپنے آپ کو بڑھائیں, کھولیں اپنی مٹھیوں کو, تو پھر برکت ہے. خدا اس کلام کو ضلع سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.